طریقے ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں: آنکھ، ناک، زبان، کان اور ہاتھ۔ اور جو چیز ان 5 طریقوں سے حاصل نہ ہو سکے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ حواس خمسہ اصول علم کے یہی 5 طریقے ہیں کہ آپ آنکھ سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے یہ کیا چیز ہے، یا پھر ناک کی حس سے سونگھ کے بتائیں گے یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار، یا زبان کی کربٹ کے ذائقے سے چکھ کر یہ محسوس کریں گے یہ کڑوی ہے یا میٹھی، یا پھر آپ کان سے آواز سن کے محسوس کریں گے کہ آیا یہ انسان کی آواز ہے یا کسی جانور کی، یا ہاتھ سے چھو کر محسوس کریں گے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ علم کے حصول کے 5 طریقے اس جہان میں، اور جو چیز ان 5 طریقوں سے حاصل نہ ہو سکے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ جیسے قبر کا معاملہ غیب ہے، ہم میں سے کوئی قبر کے معاملے کو دیکھ نہیں سکتا، کسی نے آج تک کسی مردے کے سوالات اور جوابات کے معاملے کو نہیں سنا ہم میں سے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر ہر نفس نے مر جانا ہوتا، آگے کی زندگی نہ ہوتی، تو پھر عربی یہ نہ ہوتی کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ ہوتا کل نفس تموت، ہر نفس مر جائے گا۔ النفس تموت، ہر نفس مرنے والا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ خود غیر وجودی شے ہے، اس کا تعلق نہ نباتات کے ساتھ ہے، نہ جمادات کے ساتھ ہے، نہ حیوانات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے۔ محسوس ہوتا ہے ذائقہ۔ اب آپ اختتام پہ کوئی لنگر شریف یا جو چیز پکی ہوگی آپ کھائیں گے تو یقیناً یہ تو نہیں ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو حیات اس کا ذائقہ رہ جاتا ہے، نہیں، ذائقہ آتا ہے پھر چلے جاتا ہے۔ موت نے بھی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کے بارے میں یہ کہنا کہ ختم ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر شخص مٹ جاتا ہے تو خدا نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ہر نفس گل سڑ جاتا ہے قبر میں تو پھر اللہ نے آخرت کی نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ پھر تو آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا، وہ نعمتیں نہ رہے، اور وہ کہا گیا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مؤمن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اگر انسان قبر میں زندہ نہیں ہے تو پھر باغ کس کے لیے؟ انسان اگر قبر میں زندہ نہیں تو جنت کی ہوا کس کے لیے؟ انسان قبر میں حیات نہیں تو جنت کی فضا کس کے لیے؟ دیکھیے، موسم گرما ہے تو چھاؤں کا اہتمام کیا گیا، اگر موسم سرما ہوتا تو ہر بندہ دھوپ کو پسند کرتا۔ بھی پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، اگر بھوک لگتی ہے تو کچھ کھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر انسان نے قبر میں مٹی ہو جانا ہے تو اس سوال کا جواب دیجئے، پھر مردے کو نہلاتے کیوں؟ آگے جہان ہی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے، کسی کی آمد ہی نہیں ہے، آگے جہان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو پھر بہتر تو یہ ہے نا کہ بغیر غسل دیے دفن کیا جائے۔ حالانکہ جتنا مہنگا عالی شان بھی انسان کپڑا پہنے ہوئے ہو، حکم ہے اس کا کپڑا اتار کے اسے سفید شفاف چادریں دو۔ جتنا دولت مند ہو، جتنا بڑا متقی ہو، حکم ہے کہ اسے نہلاؤ۔ بھئی انسان اگر 10 منٹ پہلے غسل کر کے فارغ ہوا ہے، نہایت صاف ستھرا نہا کے 10 منٹ بعد مر گیا ہے، تو حکم نہیں ہے کہ اب اسے ایسے ہی کفن پہنا دو، حکم سے دوبارہ غسل دو، اسے سفید کپڑے میں کفناؤ۔ بلکہ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے غسل دینے کا، کہ جیسے ہی روح مسلمان کی نکل جائے، اس کا چہرہ کہیں مڑا ہو، فوراً بیت اللہ کی طرف کر دو، اور جب غسل دینا تو خیال کردہ اس کے پردے کو سلامت رکھنا،
بھائی آپ جب نہلاتے ہیں تو ناف سے لے کے گھٹنے سمیت تک چادر ڈالتے ہیں نا، پردہ سلامت رکھتے ہیں، اس کا ستر کوئی نہ دیکھے، اس کے ستر پہ کسی کی نظر نہ پڑے، بھلے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ باپ اگر بیٹے کو بھی غسل دے رہا ہے تو حکم ہے ستر پہ نظر نہ پڑے، جب بیٹا باپ کو بھی غسل دے رہا ہے تو حکم ہے ستر ڈھانپ کے رکھو، جیسے زندہ کا پردہ ہوتا ہے اس کا بھی ویسے پردہ ہے۔ اور جب غسل دے کے فارغ ہو جاؤ پھر ہو سکے تو کافور کا پانی چھڑکو، بلکہ سنت رسول پتہ ہے کیا، سیدہ زینب نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی، جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا بیری کے پتے گرم کر کے ان کو غسل دو، ہو سکے تو میری بیٹی کو 7 مرتبہ غسل دو۔ یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، بیری کے پتے سے پانی گرم کر کے انہیں غسل دیا جائے، پھر جب غسل دو تو پھر جو من میں آئے کپڑا نہ دو، صاف شفاف سفید کفن دو۔ پھر ایک کپڑے سے بھی کام چل جاتا لیکن 3 کپڑے دیے گئے۔ پھر کہا عزت کے ساتھ اسے 4 پائی پہ لٹاؤ، اور جب سوئے قبرستان لے جاؤ تو حدیث پاک کے ہے، فرمائے اگر صالح مومن میت ہونا اہل ایمان کی تو وہ میت کاندھوں پہ لٹی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے لے جانے والے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ بھئی دنیا کا ماحول چھوڑ کر، یہاں کی سرداری چھوڑ کر، یہاں کا پروٹوکول چھوڑ کر، یہاں کی دولتیں چھوڑ کر، یہاں بڑے بڑے محلات مکان چھوڑ کر کون 2 گز کی قبر میں جانا پسند کرتا ہے؟ آقا میت کو کیوں جلدی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو؟ فرمایا تم جسے 2 گز کی قبر سمجھ رہے ہو، مومن کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرا قدم رکھنا ہوگا، اللہ 2 گز کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، مجھے جلدی لے چلو۔ اور سنت طریقہ کیا ہے، جب قبرستان میں فرمایا جب لے جاؤ اور میت کو رکھنے لگو تو کہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کے رکھو۔ جب پڑھ کے رکھ چکے ہو نا، اب جب مٹی ڈالنے لگے ہو تو کہو منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا جب دفن کر چکو تو پھر جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، جلدی دوڑنے کی کوشش نہ کرنا، اتنا دیر تک قبر پہ رکے رہنا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتار کے گوشت کے حصے کر کے حقداروں میں تقسیم کر دیے جائیں، اتنا دیر تک قبر پہ رکے رہنا۔ فرمایا یا رسول اللہ عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، قبر والے کو راحت ملتی رہے گی۔ وہاں جا کر یہ نہ کرنا، بلکہ بخاری کی حدیث سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام جا رہے تھے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ پہ قربان جائیے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ بلڈ پریشر کی کیفیت کیا ہے، خون کے قطرے سے 100 ٹیسٹ کر لیتی ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی بتاتی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ لیکن مسلمان سائنسدان ہو یہ غیر مسلم اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ایجاد کر سکے جو قبر کے حالات بتا دے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ پہ قربان چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد، جب ان کو قبر میں رکھ کر حضور باہر آئے نا، پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فکبر رسول اللہ فکبرنا فسبح رسول اللہ فسبحنا۔ فرمائے حضور تکبیر پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے، حضور تسبیح کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے، سرکار لا الہ الا اللہ کہتے رہے، ہم بھی کہتے رہے۔ فرمایا جب حضور خاموش ہوئے ہم نے عرض کی فقد رأیناک یا رسول اللہ، حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آج قبر سے نکلے اور تسبیح کرنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے، سلام کیا کرو۔ اب حالانکہ حکم شرع کیا ہے، آپ درخت کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں نا اور کوئی گزر رہا ہے تو حکم سلام نہ کریں۔ کوئی شخص گھر داخل ہوا اور بیوی بچے یا والدین نیند میں ہیں تو حکم ہے کہ سلام نہ کریں، نیند کرنے والے کو سلام نہ کریں کیونکہ وہ غافل ہے، جب سلام سنے گا نہیں تو جواب کیسے دے گا۔ لیکن حکم ہے دن کو گزریں یا رات کو گزریں، صبح گزریں یا شام کو گزریں، سپہر کو گزریں یا دوپہر کو گزریں، جب بھی گزریں قبر والوں کو سلام کریں۔ حضور یہ سنتے ہیں اور میں سلام سنتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی کے اگر
اب اس وقت جو ماحول ہے، جو وقت مقرر دیا گیا، ہر بندہ وقت کے مکمل ہونے کا، پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر بندے کو انتظار ہے کسی نہ کسی کام کا۔ کسی نے دکان پہ جانا ہے، کسی نے کھیت کھلیان میں جانا ہے، کسی نے سفر پہ جانا ہے۔ ملک اللہ دیوایا صاحب کو بھی انتظار ہے، کس کا؟ دولت کا، رقبے کا، مربے کا، گاڑی کا؟ نہیں، یہ فیصلہ میں آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان اقدس نے کیا ہے۔ فرمائے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمائے مومن قبر میں ایسا ہوتا ہے، میت ایسی ہوتی ہے جیسے دریا کے گہرے پانی میں ڈوبنے والا بندہ ہو، جسے تیرنا نہیں آتا، جسے تیراکی نہیں آتی۔ جب وہ نہر کے گہرے پانی میں ڈبکیاں کھاتا ہے نا، آپ جانتے ہیں جس کے ناک کے نتلوں تک پانی پہنچے، اس کی سانس رکنے کے قریب آ جائے، وہ ڈبکیاں کھائے، اسے کیا خیال ہوتا ہے؟ میرا رقبہ بچ جائے، اسے کیا خیال ہوتا ہے؟ میرا گھر بچ جائے، اسے کیا خیال ہوتا ہے؟ مجھے فلاں نفع مل جائے۔ ارے جس کو موت آنکھوں سے نظر آتی ہے نا، وہ کہتے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کوئی بندہ ہو جو مجھے ہاتھ کا سہارا دے، مجھے سہارا دے کر مجھے گہرائی سے بچائے، مجھے پانی سے بچائے۔ فرمائے جیسے گہرائی کے پانی میں ڈوبنے والے بندے کو کسی کے سہارے کا انتظار ہوتا ہے، قبر میں میت کو کسی کی دعا کا انتظار ہوتا ہے کہ کاش میرا بیٹا ہاتھ اٹھائے، کاش میری بیٹی ہاتھ اٹھائے، کاش میرا باپ ہاتھ اٹھائے، کاش میرا دوست ہاتھ اٹھائے۔ آپ کو تبصرے کیے جاتے ہیں نا، دعا یہاں مانگو وہاں نہ مانگو، ایسے مانگو ویسے نہ مانگو۔ اب جنازہ تو دور ہے، اب تو لوگ فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کو دلیل مانگتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن نے بیان کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر وقت میں فرض ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو رمضان مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تم میں جو طاقت رکھتا ہو وہ خدا کے گھر حج بیت اللہ کا حج کرے، تم میں سے نصاب کا مالک ہو وہ اپنی زکات ادا کرے۔ قرآن 6666، بخاری کی 9000 کے قریب حدیث ہے، بخاری مسلم کی بھی 9000 کے قریب حدیث ہے، ہزارہ حدیث ہے۔ قرآن کی ہزارہ آیات میں کوئی ایک آیات کا مفہوم پڑھ کے دیکھیے، کسی ایک حدیث میں پڑھ کے دیکھیے۔ ارے رسول اللہ نے شریعت نے نماز کا بھی